الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النمل چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 14 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور ان 14 ماقبل جو آیات چل رہی تھیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ جو آپ کی ہجرت کا تھا کہ آپ مدین سے اور مصر کی طرف تشریف لائے اور وہاں پر آپ کے لیے اظہار نبوت ہوا کہ آپ نبی ہیں، نبوت کا اظہار آپ کے سامنے ہوا اور آپ کو معجزات عطا کیے گئے. ہم ان پر کلام کر رہے تھے. 2-4 باتوں پہ مزید کلام کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف جو آگے ذکر کیا گیا ہے اس پر کلام کریں گے. تو کل ایک ہماری بات ہوئی تھی کہ انبیاء علیہم السلام بھی بتقاضائے بشریت خوف محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ خوف ایک عام مخلوق کا خوف محسوس کرنا یہ معاذ اللہ تعالیٰ کے خوف کی عدم موجودگی کی دلیل نہیں ہے. اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، اس کی طرف سے توجہ بعض اوقات ہٹ جاتی ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے اور اچانک غیر متوقع طور پر کسی چیز کا سامنے آنا یا کوئی دہشت والا امر ہو جانا اور اس کی طرف کامل توجہ ہو جانے کی بنا پر وقتی طور پہ خوف محسوس کرنا یہ ہو سکتا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے عطا فرمائے. معجزے کی تعریف پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، پھر ایک دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ دعوی نبوت کرنے والے سے کسی ایسے فعل کا صدور کہ جس فعل کو کرنے سے یا اس کا مقابلہ کرنے سے عام لوگ عاجز آ جائے، ایسا خلاف عادت کام اگر سرزد ہوگا تو اسے معجزہ کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام پر اظہار معجزہ فرض ہوتا ہے. یہی وجہ، یعنی جب قوم مطالبہ کرے اس وقت اظہار معجزہ فرض ہے، کیونکہ یہ ان کی نبوت پر ایک دلیل ہوتی ہے. انہیں دلیل فراہم کرنی ہے اور ایک حجت قائم کرنی ہے تاکہ لوگ آخر میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو ان سے معجزہ طلب کیا تھا، انہوں نے کوئی نشانی نہیں دکھائی. اگر نشانی ہوتی تو اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آتے. اس لیے انبیاء علیہ السلام پر لازم ہے کہ جب لوگ معجزہ طلب کریں تو وہ معجزہ دکھائیں. تو معجزہ ایک ایسے فعل کو کہتے ہیں، ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں، ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایک ایسے خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جو کسی دعوی نبوت کرنے والے سے سرزد ہوتا ہے، ظہور پذیر ہوتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے سے عام لوگ عاجز آ جاتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی اعلان نبوت کرتا ہے، جھوٹا ہے مثلا اعلان نبوت کرتا ہے، تو اس سے طلب معجزہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ کو معجزہ دکھائیں. پھر اگر آپ کہتے ہیں آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، اور وہ اس سے عاجز آ جاتا ہے. جب عاجز آ جاتا ہے تو وہ دلیل بن جاتی ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے. تو یہ معجزے آپ کو عطا کیے گئے اور پھر آپ کو فرعون کی قوم کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے آپ کے ان معجزات کو جادو، کھلا جادو قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ جب یہ کوئی آدمی فسق و فجور کی طرف چلا جائے، کفر کی گندگی اس پر غالب آ جائے، تو بعض اوقات پھر یہ اتنا زیادہ قلب کو گھیر لیتی ہے، اپنے قبضے میں لے لیتی ہے یہ نحوست، یہ کالک، یہ گندگی، یہ انسان پھر حق سب چیزیں واضح دیکھنے کے باوجود اسے قبول نہیں کر پاتا. تو اس لیے ہم میں سے ہر سننے والے بھائی کو بھی، بہن کو بھی ذرا سے توجہ کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ ہمارا قلب بھی کیا اسی راستے پہ تو نہیں چل پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر نہ توبہ کرے بلکہ اور گناہ کر لے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے. بندہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے دل پہ سیاہ نقطے لگائے جاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا قلب بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے. تو یہ جو قلبی سیاہی جتنی زیادہ غالب ہوگی اتنا ہی زیادہ آدمی حق سے دور بھاگے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے کفار کہ نبی کریم کی خود ذات پاک سراپا معجزہ، پھر قرآن معجزہ، پھر اور دیگر سرکار نے معجزات دکھائے، لیکن ان کے قلوب پر گناہ اور کفر کی ایسی کالک چھائی تھی کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا. اسی طریقے سے مسلمان کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا رہے، ہم وقت شیطان کے مشوروں پہ عمل کر کے حصول لذت کا سامان ہی جمع کرتا رہے تو دل آہستہ سیاہ پڑنا شروع ہوتا ہے. اور پھر اس کی علامت یہ ہوتی ہے، علامت یہ بن جاتی ہے کہ عبادت کی ادائیگی ایک عظیم بوجھ محسوس ہوتی ہے. گناہوں میں ہی دل لگتا ہے، فضول قسم کے لوگوں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، گندے قسم کی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے میں مزہ آتا ہے،
گندے مناظر دیکھنے کو دل چاہتا ہے، فضول اپنے وقت ضائع کرنے کو دل چاہتا ہے، ہدایت کی بات سن کر دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے، نصیحت کرنے والا برا محسوس ہوتا ہے، اگر کوئی ہمارے عیب کی نشاندہی کرنے لگے تو اس کی باتیں بڑی بری محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، دینداروں، نیک لوگ، عبادات کے مقامات سے دور آدمی بھاگنا شروع کر دیتا ہے، آخرت کی جانب سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات وہ دین کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دل کی سیاہی کی علامت ہیں۔ جب اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے تو آدمی پھر حق کو قبول نہیں کرتا اور پھر تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے قلبی احوال پر ہم مکمل طور پر متوجہ رہیں، دل میں کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کس قسم کا بگاڑ ہے اور وہ کس حد تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ذمہ داری اساتذہ کے اوپر بھی ہے کہ وہ اپنے بھی اور اپنے ماتحت طلباء پر توجہ دیں، ماں باپ پر بھی ہے، اور جو بھی مطلب اوپر ماتحت حاکم ہے، اسی طرح جو گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر آپ دور حکومت دیکھیں، نبی کریم کا بھی آپ دیکھ لیجئے عدل و انصاف کا معاملہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بھی ایسا ہی تھا۔ خصوصاً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ دیکھیں کہ آپ درہ لے کر اپنے بازار کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو خرید و فروخت کے مسائل نہیں آتے وہ ہمارے بازار کے قریب بھی مت آئے۔ اب یہ ایک حاکم کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی رعایا کو خطا سے بچاتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، غلط فعل سے بچاتا ہے، تاکہ مزید وہ گمراہی کی طرف نہ بڑھ جائے۔ اسی طرح ہر ایک کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر ثانی کرتا رہے، دیکھتا رہے، غور و تفکر کرتا رہے۔ خصوصاً اولاد کے معاملے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کل معاشرہ بڑا نازک چل رہا ہے، بظاہر بچے گھر میں ہوتے ہیں، بالکل کوئی ایسا ان کا برا فعل نظر نہیں آتا، وہ عام روٹین کے مطابق گھر میں بن کر رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن بے تکلف دوستوں کے درمیان باہر نکل کر یا اسکول کالج میں جا کر کیا کیا وہ کر رہے ہیں، اس پر توجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے پیچھے لگ جائیں اور تحقیق کرنے لگ جائیں، پیچھا کرنا شروع کر دیں، کریدیں بار بار، اس سے بھی بچوں کے اندر ایک بغاوت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے لیکن بار بار کی باز پرس کی وجہ سے ضد میں آ کے کرنے لگ جاتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑا سا نظر ڈال کے رکھیں، اگر کسی اولاد کے فعل میں کوئی تبدیلی محسوس ہو، روٹین میں لہجہ بدل گیا ہے، کچھ جھڑک والا انداز زیادہ ہو گیا ہے، سخت لہجہ ہو گیا ہے، کچھ برائی کی طرف زیادہ مائل ہونے لگا ہے، تو پھر فوراً ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ جن سے اس کا دل گناہوں سے دور ہو، ورنہ ایک دفعہ سیاہی قائم ہو گئی تو یہ سیاہی پھر برسہ برس چلتی رہتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عالم جوانی میں اگر گندگی کے اندر پڑ جائے تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے، چلتا رہتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ جب قدم رکھتا ہے تو شیطان اس کے کان میں کہتا ہے کہ اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ، تم نے پوری زندگی ایسے گزار دی، اب بھی ایسے گزاری دو، دیکھی جائے گی۔ لہٰذا آپ دیکھیں ہمارے کراچی میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ اگر آپ رات کے ٹائم میں وہاں پر نکل جائیں تو بوڑھے بوڑھے حضرات آپ کو روڈ کے کنارے پر تاش کی گڈی ہاتھ میں لیے وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب بوڑھا شخص ہے، عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے، بظاہر اب طویل عرصے کی زندہ رہنے کی امید بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کی عبادت کے بجائے گندے مقام پہ بیٹھ کے اور گندے افعال اس سے سرزد ہو رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ دل کی سیاہی ہے جس نے اس کو یہاں پہ بٹھا دیا۔ تو اس لیے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ کوئی بھی ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور پھر ایک مرتبہ کامل اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو دل کی ساری سیاہی دور ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اگر قلبی سیاہی پہ توجہ انسان نہ کرے تو یہ بگاڑ بڑھتا ہے اور بعض اوقات پھر ایسا قلب کو گھیر لیتا ہے کہ پھر اس سے چھٹکارا نہیں ہو پاتا، پھر گندگی میں آدمی گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو گناہگار ہے وہ تو خود توجہ خوب کرے، جو اگر نیک آدمی ہے اسے بھی توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کبھی بھی اس کے قلب کو پاکیزہ دیکھ ہی نہیں سکتا، جب موقع ملے گا دل میں گندگی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ چادر پر گندگی لگ گئی اور اسے صاف کرنا، اور ایک سفید چادر بچھی ہوئی ہے اس پر گندگی آنے سے ہی اس کو بچانا، کہ گندی ہونی نہیں چاہیے۔ تو جو آدمی پاکیزہ فطرت ہے، نیک اعمال کثرت سے کر رہا ہے، باعمل ہے، وہ بالکل اس کا دل ایسا ہوتا ہے جیسے اس پہ ایک سفید چادر بچھی ہو،
کہ دھبا لگائیں دور سے نظر آئے، تو اسے دھبا لگنے سے بچانا ضروری ہوگا، اور جس کے قلب کی چادر پر دھبے بہت سارے لگ چکے ہوں گے اسے ان کو دور کرنے کا سامان کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اگر چادر پہ 2 دھبے لگ گئے تو آدمی سوچے کہ چلو اب تو کالی ہو گئی، پوری سیاہی انڈیل دو اس کے اوپر، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، کم از کم اگر 2 جگہ سیاہی ہے تو باقی پوری چادر تو سفید ہے، اسے تو بچانا چاہیے۔ یہ بس ہمیں سوچ کر اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کو دستک دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ضرور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، وسیع علم عطا فرمایا تھا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ نے علم قضاء بہت بہترین تھا ان کے پاس، یعنی فیصلہ کرنے کا علم، سیاست کا علم بہت اچھا تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ اور داؤد علیہ السلام جو تھے یہ پہاڑوں کی آواز سن لیا کرتے تھے، پہاڑ بھی بات کرتے ہیں، پتھر ذی شعور ہوتے ہیں، تو داؤد علیہ السلام پہاڑوں کی اور پرندوں کی آوازوں کو سمجھ لیا کرتے تھے، اور یعنی کہ تسبیحات کو سنتے تھے باقاعدہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے یہ جتنے جانور تھے ان کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں، ان کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ وقال، اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مومنین میں، اپنے بندوں میں سے، مومنین میں سے کثیر پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی اپنے بندوں میں سے مومنین اور مومنین میں سے کثیر مومنوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ کتنی نفیس بات ہے، آپ غور کریں کہ انہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، وسیع علم عطا فرمایا اور حکومت عطا فرمائی، جانوروں پرندوں کو ان کے تابع کیا، تو یہ شکر سے غافل نہ ہوئے، ماد اللہ دل میں کوئی تکبر پیدا نہ کیا، اسے اپنا کمال قرار نہیں دیا کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے پرندوں کو قابو میں کیا ہوا ہے، جنوں کو قابو میں کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان پرندوں کے قلوب، ان جنوں کے قلوب، ان انسانوں کے قلوب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، وہ جس کی طرف چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے اور جس کی طرف سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے، لہذا بہتر ہے کہ ہر کمال کو اللہ کی طرف ہی منسوب کیا جائے، اسے اسی کی عطا قرار دی جائے اور شکر کیا جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کمال کی نسبت ہماری طرف ہو، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ اسے باکمال قرار دیا جائے، باکمال کہا جائے۔ مثلا ہم کاروبار میں ترقی کر گئے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ترقی دی، بلکہ خواہش یہ ہوگی کہ لوگ یہ کہیں جی آپ کی پلاننگ کی وجہ سے، آپ کی منصوبہ بندی کی وجہ سے، آپ کی ذہانت کی وجہ سے کاروبار اتنا اوپر تک گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ذہانت استعمال کی ہوگی، انکار نہیں، آپ نے تدبیریں اختیار کی ہوں گی، اس کا بھی انکار نہیں، لیکن ان تدبیروں کو ذہن میں ڈالا کس نے تھا؟ آپ کو ان تدبیروں کے سوچنے کے لیے عقل کس نے عطا فرمائی تھی؟ اور پھر ان تدبیروں کے مطابق نتیجہ جو نکلا تھا اس نتیجے کو کس نے آپ تک پہنچایا؟ بعض اوقات آپ لاکھ تدبیریں اختیار کرتے ہیں لیکن جیسا توقع ہوتی ہے ویسا نتیجہ نہیں آتا سامنے، آدمی مایوس ہو جاتا ہے، وہ ایک دم پلاننگ پرفیکٹ ہوتی ہے بالکل، لیکن نتیجہ آتا ہے تو بالکل خلاف توقع آتا ہے۔ تو اپنی تدبیر کے موافق، تدبیر کے مطابق نتیجہ حاصل کر لینا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ بندہ جیسی تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توقع کے مطابق اس کو نتیجہ عطا فرما دے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ دنیاوی ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں، کسی چیز کے انتخاب کا معاملہ دیکھ لیں، کاروبار کا، پڑھائی کا اور دنیاوی ترقی، ان کمالات کو انسان چاہتا ہے کہ ہماری طرف منسوب کیا جائے، اور جب یہ خواہش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھی آدمی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ مثلا اگر کوئی ہم سے سوال کرے جس کا دل اس طرح گندگی میں گرفتار ہو کہ جی آپ نے اتنی ترقی کی کیسے کی، اب اگر وہ کہنا بھی چاہے گا کہ اللہ کا کرم ہے تو شیطان اور نفس کہیں گے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ کہو گے تو ساری نسبت تو اللہ کی طرف ہو گئی، تمہارا کیا کمال ہوا؟ ٹھیک ہے اللہ کا ہی کمال ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن تم اپنا کہو، اپنا بولو۔ تو پھر انسان کہتا ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے یہ قربانی دی، میں نے یوں ہوا، اپنی طرف وہ تمام چیزوں کو منسوب کرتا ہے تاکہ لوگوں کی تعریفات کا مرجع میں بن جاؤں، لوگ مجھے سراہیں، میری مداح کریں، میرا ذکر اور چرچا ہو جائے۔ تو یہ خواہش مناسب نہیں ہے۔ ادب یہی ہے کہ ہم تمام کمالات کی نسبت اللہ کی طرف کریں،
کہ بھئی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی دل میں خواہش ہے کہ میرا بھی کمال ظاہر ہو، یا اپنی آپ پلاننگ یا تدابیر جو آپ نے اختیار کی وہ بھی آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ادب یہی ہونا چاہیے کہ بھئی سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ میرے اللہ کا فضل و کرم ہے. دوسرا یہ کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. شکر جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالی کی نعمت کا اعتراف ہے، اعتراف نعمت کہ ہاں اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، وہ اسی کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے. یہ اعتراف کرنا شکر کہلاتا ہے. اس کے لیے کبھی تو ہم زبان سے شکر یہ الفاظ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے نعمت عطا فرمائی، تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے آزاد ملک عطا فرمایا. تو یہ ایک اعتراف نعمت ہے اور اللہ کا ہم شکر زبان سے ادا کر رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر فعل کے ذریعے ہوتا ہے، عمل کے ذریعے ہوتا ہے. انسان اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور فرما برداری میں لگا دیتا ہے. تو اعضاء کو نافرمانی سے بچا کر مکمل طور پہ فرما برداری میں لگا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا عملی طور پہ شکر کہلاتا ہے. تو اس میں دونوں صاحبین نے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قولی شکر ادا کیا ہے. اس سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.